یہ نعت قوالی دیگ یہ تو سلوک ہے ہی نہیں، نہ تصوف ہے نہ یہ معرفت ہے۔ نعت والا ساری عمر نعتیں پڑھتا رہے، اس کو نعت خان ہی کہیں گے آپ، نہ آپ اس کو ولی اللہ کہیں گے، نہ میں کہوں گا، نہ یہ کہیں گے، نہ یہ کہیں گے ولی اللہ، اس کو نعت خان ہی کہیں گے۔ اور قوال سارے وہ یہ جو عزیز میاں قوال رسال کو رہتا تھا، اس کو کہتا کہ ضیاء الحق نے شراب بند نہیں کی تھی، میں ادھر میس ممبر تھا، وہ پہ آتا تھا تو کپتان تھا اس وقت، مجھے آتا ہے پہلے اس کی ڈیمانڈ تھی کہ پہلے مجھے میس میں شراب پلائیں، پھر میں کیونکہ ساری رات میں نے ہوگا تو پہلے میس میں آ کے ٹون ہو کے پھر اس کے بعد وہ ساری رات قوالی کرتا، شرابی میں شرابی، جو ہٹ اس کی قوالی ہے یہ ایسے نہیں کچھ کہہ دیں گے نہیں یہ آپ کو نہیں پتا وہ کہاں سے بولتا ہے، میں نے کہا جی ہاں وہ میس میں ٹون ہو کے آتا ہے پھر اس کے بعد بولتا ہے، ہم اس کے چشمدید کہاں ہیں۔ اب عرصوں کے اوپر یہی بھی عزیز میاں قوال اور ایک بوٹی کردن والے قوال اور بلند یہ ساری ان کی ذرا نجی زندگی کو ذرا اسٹڈی تو کریں، ان کا حال کیا ہے، وہ تو سبوں کے تو قریب ہی میں نہیں۔ نعت قوالی اور دیگ، پہلی دیگ حضرت صاحب بانٹے کی، کیوں بھائی لطائف کا نام نہیں آتے اس لیے دیگ جو نائیوں کا کام ہے اب حضرت صاحب نے ٹیک اوور کر دیا جی تبارک جی۔ حضرت صاحب لوگ مرتے ہیں کہ پہلی دیگ جو حضرت صاحب کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ اس میں کوئی اتنے چاول مل جائے، اس کا تو اس کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اس کا علاج ہے چاول دیتا ہے حضرت صاحب، اللہ کا بندہ تو ہم چاول تو بازار جائے تو ایک سے ایک بہترین چاول وہاں آپ کو مل جائے گی، جس کے لیے آپ نے دکان کھولی ہوئی، گدی تو دکان ہی ہے نا، روح کے لیے آپ کیا کرتے ہیں۔ میں تو داتا صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت آپ کے گیٹ سے باہر ہو تو آرڈینری دیگ ہے، وہ دیگ جیسے ہی وہ کراس کرتی ہے گیٹ تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ آ گیا تبرک، میں نے کہا صرف گیٹ باز کرتی ہے وہ دیگ، مگر یہ ہے کہ وہ جو ہے اب تبرک بن گیا گیٹ، جیسے گیٹ کہنے لگے میں کیا کروں، میں کو دیکھے کھا کے اس منزل پر پہنچا۔